اگر علماء نے پبلک کے ساتھ اور پبلک نے علماء کے ساتھ فرینکنس رکھی ہوتی، آج دین کا حلیہ نہ بگڑتا. لیکن یہ کتنے ہوشیار ہیں، یہ فرینک ہونے نہیں دیتے اپنی عوام کو، تاکہ انہوں نے جو 12 تقریریں یاد کی ہوئی ہیں نا، وہی ایک ایک کر کے ریپیٹ کرتے رہے. ورنہ مجھے بتائیں، جمعے کے ممبر اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ آپ ان ممبروں کے اوپر آ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ ستنجے کے لیے ڈھیلے کتنے لینے. اسپیسیفکلی یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کرنٹ افیئرس کے اوپر. اس کا تعلق ان دینی مسائل سکھانے کے ساتھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، صحیح مسلم میں ہے فکر آخرت، اور اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے جو اس زمانے میں تھے کہ آپ نے اب جہادی مہم کہیں روانہ کرنی ہے، نیکسٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس دعوت کے حوالے سے. یہ مقصد تھا. آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں. اور پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے ہر جمعے سے پہلے 2-3 کرنٹ افیئر اویلیبل ہوتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور عالم کا کام ہے کہ اسے ڈسکس کرے، چھوڑ دے باقی ٹاپک. اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ڈیموکریسی ہے. یہ کون سی سعودیہ کی ملوکیت ہے کہ آپ کو لکھی لکھائی تقریر آئے گی، آپ ان ایشوز کو ڈسکس کریں، لیکن ایمانداری کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پسند کا لیڈر ہے تو آپ اس کی غلطی جو ہے وہ چھپا جائیں اور دوسرے کو آپ رگڑا لگا دیں. نہیں، سب کو آپ دین کے حوالے سے ڈسکس کریں، جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں. کرنٹ افیئر ڈسکس کریں اور پھر اس میں بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن سرکار اس کو کرنے کے لیے تو تیاری کی ضرورت ہے. یہ تیاری کون کرے؟ آیتیں حدیثیں کون ان کو بتائے؟ انہوں نے تو رٹے مار کے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. ان سین پرابلم آ جائے تو یہ حل کر ہی نہیں سکتے. اور یہ حال صرف ہمارے علماء کا نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز کا بھی یہی حال ہے. بہت کم ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. زیادہ تر لکیری پیٹ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پریکٹس کر کر کے ان کو تجربہ ہو گیا ہوتا ہے. ذرا سا ان سین پرابلم آئے، ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں ان کے کہ اب کرنا کیا ہے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ جمعے کے خطبوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں اور فرینک رکھیں اپنی پبلک کو. پبلک آپ سے پوچھے. اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے تو آپ کی پبلک کو یہ رائٹ ہونا چاہیے وہ آپ سے آ کے سوال کریں کہ یہ آپ نے جو دینی مسئلہ بتایا ہے یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، یا مجھے لگ رہا ہے یہ خلاف عقل ہے، مجھے اس کی دلیل دیں. آپ کو نہیں پتا، کوئی ایپ کی بات نہیں، آپ کہیں گے جی انشاءاللہ میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، میں اس پہ پوری ورکنگ کر کے آپ کو بتاؤں گا. عزت بھی بچا لو اپنی نال. اے نہ کہو کہ منو نہیں پتا. یہ تو تواڈے وچ اس طرح دی کوئی رتی تے ہے ہی نہیں کہ اتنی جرت کرو کہ منو نہیں پتا. تو آپ اس طرح کہہ لیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں اس کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر کے نا انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ کا بھی روپ پڑ جائے گا، پتہ نہیں ان عالم صاحب کو اتنا علم اکٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے وچوں ہی سمیٹ کے نا نچوڑ کے قرآن و حدیث دا نچوڑ کٹ کے میرے سامنے رکھنا ہے. چلو اس طرح کر لو. اچھا کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں. علماء کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے. وہ جب اپنے علماء سے پوچھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے عالم سے پتہ کروں گا. اور آخری لنک جو ہے نا وہ کور میں ہوتا ہے، کتاب میں لکھ گیا ہوتا ہے بغیر حوالے کے. زیادہ تر علماء نقال ہوتے ہیں. نقال وہ ہیں جو نقل در نقل کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کی ہوتی. ایک بندے نے مسئلہ لکھا اس کتاب سے، اس میں مکھی پہ مکھی ماری، آگے پھر مکھی پہ مکھی ماری، آگے مکھی پہ مکھی ماری. وہ اسی کے تحت میں نے بتایا تھا نا غدیر خون کی حدیث، وہ اقبال کیلانی نے آدھی لکھی نا، اس سے جب عمران ایوب لاہوری نے لکھی اس نے بھی آدھی لکھ دی، کیونکہ اس نے بجائے مسلم شریف کھولنے کے نا ادھر سے لکھ لی. اور آگے جو ہے وہ جب اس نے لکھی دارالندلس والوں نے، شفیق الرحمان کاظم صاحب نے، انہوں نے اس سے چھاپا مارا، اس نے بھی آدھی لکھ دی. انہیں بلکہ وچ بریکٹ قرآن اور سنت لکھتا کولوئی. ہاں یہ ہے مکھی پہ مکھی. تحقیقی کام یہ نہیں کر سکتے. واللہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں علی بھائی نے علماء کی تحقیقات چوری کر کر کے بیان کرتے ہیں. ایک کیڑے عالم نے تحقیق کی تھی جڑی میں چوری کی تھی ہے؟ اس تو بڑی گل جو میں آلریڈی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں. انہی ٹاپکس کو میری ویڈیو سن کے کوئی اسی انداز میں، اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے ریپروڈیوس کر کے بتا دیں، تب بھی ہم مان لیں گے کہ جناب آپ کا بڑا کام ہے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں میں بول رہا، خام خواہ
آپ کیوں موقع دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ بھی پھر آپ کو اس طریقے پہ اتر کے سمجھائے کہ آ جا بھی ہوں، آ جا مدانش. جتنے کرنٹ افیئر ہے باقی صرف اپنی رائے دیتے ہیں اس کے اوپر. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، میں جب بھی بولتا ہوں آیت حدیث بیان کرتا ہوں، کمپیریٹو نالج، اس کے بعد پورا انالیسس کر کے ایک رزلٹ نکالتا ہوں. باقیوں تو صرف کلپ آ جاتا ہے، جی اس ٹاپک پہ بھی کلپ آ گیا، وہ کلپ دے اندر بھی کچھ ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے نہیں. علماء فرماتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے. اور ویسے پوچھیں تو دین کہتے ہیں قرآن و سنت میں ہے، اور سنا بزرگوں سے ہوتا ہے. تو کوئی آیت، کوئی حدیث پیش کرو نا اس ٹاپک کے اوپر، تو پتہ چل جائے گا کیا علمی لیول ہے.